السلام علیکم ناظرین کرام، آج ہم بات کریں گے پشاور پر برطانوی راج۔ ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ نیو آنے والی ویڈیو آپ دیکھ سکیں۔ 1849 میں سکھوں کے ساتھ دوسری جنگ کے بعد پشاور انگریزوں کے قبضے میں چلا گیا۔ 1857 کی سپاہوں کی بغاوت کے بعد مقامی فوجیوں کے 4000 افراد کو بغیر خون بہائے غیر مسلح کر دیا گیا۔ اسی طرح 1857 کی بغاوت کے بعد پورے ہندوستان میں ہونے والے خون خرابے سے پشاور بچ نکلا۔ مقامی سرداروں نے برطانوی راج کا ساتھ دیا۔ شہر کے باہر پہاڑوں کے نقشے 1893 میں سر مورٹیمر نے بنائے، جو اس وقت برٹش انڈیا حکومت کا خارجہ سیکرٹری تھا۔ اس نے افغان حکمران عبد الرحمن خان کے ساتھ مل کر افغان سرحد کا نقشہ بنایا۔ 1868 میں شہر کے مغرب میں برطانیہ نے ایک بڑی چھاؤنی قائم کی اور پشاور کو اپنا سرحدی مرکزی مقام بنا دیا۔ مزید پشاور میں انہوں نے کئی ترقیاتی منصوبے شروع کیے، جن میں شہر کو بذریعہ ریل ملک کے دیگر حصوں سے ملانے اور مسجد مہابت خان کی تعمیر و تزئین شامل ہے۔ برطانیہ نے کنگھم کلاک ٹاور بھی بنایا، جو ملکہ وکٹوریہ کی گولڈن جوبلی کی تقریبات کے سلسلے میں بنایا گیا تھا۔ 1906 میں ملکہ وکٹوریہ کی یاد میں وکٹوریہ ہال بنایا، جہاں اب پشاور کا عجائب گھر قائم ہے۔ مغربی تعلیم دینے کے لیے برطانیہ نے اسلامیہ کالج اور 1901 اور 1913 میں بالترتیب بنائے۔ بہت سارے سکولز بھی بنائے جن کو اینجلین چرچ چلاتا ہے۔ پشاور پشتون ہندو مشاہرین کے مراکز کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ ہندو کو بولنے والے افراد برطانوی راج میں یہاں کی ثقافت پر غالب اثر رکھتے تھے۔ پشاور میں ہی غفار خان کی چلائی ہوئی مہم عدم تشدد کی تحریک سامنے آئی، جو موہن داس گاندھی سے متاثرہ تھی۔ اپریل 1930 میں مقامی افراد کے بڑے گروہ نے قصہ خوانی بازار میں پرامن مظاہرہ کیا۔ ان کے خلاف برطانیہ نے امتیازی قوانین بنائے۔ برطانیہ افواج فائرنگ سے 400 افراد اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھے۔ اس واقعہ اور ان 400 شہیدوں کی یاد میں ایک یادگار بھی یہاں موجود ہے، جسے یادگار شہیدہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ 1947 میں پشاور ڈومینین پاکستان کا حصہ بن گیا۔ مقامی سیاستدانوں نے پاکستان میں شمولیت کی منظوری دے دی۔ اگرچہ اکثریت اس الحاق کے حق میں تھی، لیکن خان عبد الغفار کی قیادت میں ایک چھوٹے گروہ کا خیال تھا کہ جنوبی ایشیا میں ایک کنفیڈریشن زیادہ بہتر ہوتی ہے، اور انہوں نے متحدہ ہندوستان کو بہتر سمجھا۔ تاہم عوام کی بھاری اکثریت متحدہ ہندوستان اور خود کو ہندوستانی کہلوانے کے سخت مخالف تھے۔ انتہائی قلیل تعداد پشاور کو افغانستان میں شامل دیکھنا چاہتی تھی۔ یہی خیال بعد ازاں پشتونستان کی بنیاد بنا، جو پاکستان اور افغانستان دونوں سے آزاد ریاست ہوتی۔ نئے پاکستان کی کمزوری کا فائدہ اٹھانے کی نیت سے افغانستان نے دوہرا حکمت عملی تیار کی تاکہ شمالی مغرب سرحدی صوبے کے استحکام کا شکار بنا سکیں۔ ایک طرف تو اس نے پاکستان کے مخالف بھارت سے دوستی کی طرف کی، تو دوسری طرف روس کے ساتھ بھی دوستی شروع کر دی، جو بالآخر افغانستان پر روسی حملے متوجہ ہوئی۔ دوسری طرف اس نے 1960 کی دہائی میں اپنی مرضی کے سیاستدانوں کو معاشی امداد مہیا کی۔ 1960 کی دہائی سے 1970 کی دہائی تک اس حکمت عملی کی وجہ سے پاکستان پر بہت زیادہ دباؤ رہا، تاہم بعد میں عوام کی اکثریت نے پاکستان کو قبول کر لیا۔ تاہم پنجابی طبقہ اشرفیہ کے خلاف اور ان کی ناپسندیدگی بڑھتی رہی۔ پشتونوں کو پاکستان میں شامل ہونے کے بعد پاکستانی سیاست اور قومی افسر شاہی میں بھی آنے کا موقع ملا، جس کے نتیجے میں ایوب خان، جو ایک پشتون تھے، پاکستان کے صدر بن گئے
عوامی نیشنل پارٹی نے بھی پاکستان کا حصہ بننے کو قبول کر لیا اور ایک انتہائی چھوٹی اور غیر اہم سیاسی جماعت خیبر پختونخوا ملت پارٹی نے پاکستان اور افغانستان سے علیحدگی کی باتیں جاری رکھی۔ اگرچہ علیحدگی کی تحریک بہت کمزور تھی، لیکن پاک افغان تعلقات میں اس کی وجہ مستقل درار پڑ گئی۔ آج پشاور کے پشتون خود کو فخریہ پاکستان کے رکھوالے اور پاکستانی کہلاتے ہیں۔ 1950 کی دہائی کے وسط تک پشاور دیواروں کے بیچ گھر شہر تھا جس کے 16 دروازے تھے۔ ان میں کابلی دروازہ سب سے زیادہ مشہور تھا۔ جنوری 2012 میں اس وقت کے ڈی سی او سراج احمد نے اعلان کیا کہ وقت کے ساتھ ساتھ شہر کے تمام پرانے دروازے پرانی حالت میں بحال کر دیے جائیں گے۔ شہری آبادی کے تناسب سے شہر کا حجم نہیں بڑھا اور اسی وجہ سے آلودگی اور آبادی کی گنجانی کی وجہ سے شہر پر برے اثرات ہو رہے ہیں۔ آبادی کے علاوہ بہت بڑی تعداد بھی افغان گاڑیاں بھی شہر سے گزرتی ہیں، جس سے شہر کی فضا مزید آلود ہو رہی ہے۔ گاڑیوں کے دھوئیں سے کاربن مونو آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، دھواں، مٹی اور ٹیٹرا ایتھل لیڈ پھیلتا ہے۔ ایندھن میں ملاوٹ اور غیر معیاری مرمت شدہ گاڑیوں کی وجہ سے مزید آلودگی بڑھ رہی ہے۔ بری حالت میں موجود سڑکوں اور سڑک کے کچے کناروں پر چلنے والی گاڑیوں سے بہت دھول اڑتی ہے۔ افغان سرحد پر ہونے کی وجہ سے پشاور میں بہت بڑی تعداد افغان ٹریفک بھی آتی ہے۔ 1960 میں افغان جنگ کی وجہ سے پشاور CIA اور ISI کی تربیت یافتہ مجاہدین گروپوں کے سیاسی مراکز اور افغان مہاجر کیمپوں کا مرکز رہا۔ اکثر روسی جاسوس ان گروہوں میں گھس کر تشدد کو ہوا دیتے رہے۔ روسی اور امریکی ایجنٹوں کے درمیان میدان جنگ پشاور میں بن گیا۔ 1988 کے انتخابات کے دوران میں تقریباً 1 لاکھ مہاجرین یہاں آباد تھے اور غیر رجسٹر شدہ مہاجرین کی تعداد لاکھوں میں تھی۔ بہت سارے نسلی پشتون افغان آسانی سے پشاور میں مقامی آبادی میں گھل مل گئے اور ابھی تک پاکستان میں غیر قانونی طور پر مقیم ہیں۔ 2012 میں پشاور افغانستان اور وسطی ایشیا کے درمیان رابطے کا ذریعہ ہے۔ پشاور پاکستان کے اندر اہم شہر کی حیثیت رکھتا ہے اور پشتون ثقافت اور قندھار آرٹ کا مرکز ہے۔ طالبان شدت پسندوں کا نشانہ ہونے کی وجہ سے یہاں پشتون تعمیرات کو بہت نقصان پہنچا ہے، حتیٰ کہ پشتون شاعر رحمان بابا کے مزار کو 2009 میں بام دھماکہ کے نشانہ بنایا گیا۔